اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ماضی میں معلومات کا سب سے بڑا ذریعہ کتابیں ہوا کرتی تھیں، لیکن جیسے جیسے زمانہ جدید ہوتا گیا، کتابوں کی جگہ انٹرنیٹ نے لی، جہاں سے آپ کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی سوچ بچار اور علم و حکمت سے انٹرنیٹ کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور آنے والے زمانے کے بارے میں اپنی پیشن گوئیوں سے دنیا کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ناظرین، انہی چند لوگوں میں سے ایک نام نوسٹراڈیمس کا ہے۔ مچل نوسٹراڈیمس ایک معروف فرانسیسی پیشن گوئی کرنے والا تھا اور اس کا تعلق ایک قدیم یورپی یہودی خاندان سے تھا۔ اس کا دادا بیئر دی نوسٹراڈیمس ایک یہودی تاجر تھا، لیکن نوسٹراڈیمس یہودی مذہب سے شدید نفرت رکھتا تھا، اس لیے اس نے یہودیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو قبول کر لیا اور ایک مسیحی خاتون سے شادی کر لی۔ نوسٹراڈیمس پیشن گوئیوں کی وجہ سے خاصا مقبول ہے اور اس کی طرف سے کی جانے والی بیشتر پیشن گوئیاں بالکل سچ ثابت ہوئیں، اس لیے اس کو علم نجوم کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب جیسے ہی سن 2021 کا سورج طلوع ہوا تو نوسٹراڈیمس کی طرف سے سن 2021 میں ہونے والے چند بڑے واقعات کے بارے میں کی گئی پیشن گوئیاں منظر عام پہ آئیں، جن کو سن کر پوری دنیا ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ آج کی ویڈیو میں ہم سن 2021 کے حوالے سے نوسٹراڈیمس کی طرف سے کی جانے والی پیشن گوئیوں پر بات کریں گے۔ معزز خواتین و حضرات، نوسٹراڈیمس کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا ہے کہ سن 2021 تباہی اور وباؤں کا سال ہوگا۔ اس سال میں طرح طرح کی خطرناک وبائیں آئیں گی اور دنیا کے نظام کو درہم بھرم کر کے رکھ دیں گی۔ ان وباؤں میں سب سے خطرناک وبا زومبی کی وبا ہوگی۔ جی ہاں ناظرین، اس وبا کو آپ نے صرف ہالی ووڈ فلموں میں دیکھا ہوگا، لیکن اب یہ وبا حقیقت میں پوری دنیا پر حملہ کرنے جا رہی ہے۔ زومبی دراصل ایک زندہ لاش کو کہا جاتا ہے۔ نوسٹراڈیمس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہوگی جو کہ بہت جلد دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور جس کو یہ بیماری لگ جائے گی اس پر نہ تو گولی کا اثر ہوگا اور نہ ہی گولی جیسی کوئی اور چیز کا۔ زومبی کا شکار شخص اگر کسی دوسرے شخص کو چھو لیتا ہے تو یہ خطرناک بیماری اس شخص میں داخل ہو جائے گی۔ اس بیماری میں پورے جسم پر زخموں کے نشان بن جائیں گے۔ یہ نشان تکون کی طرح کے ہوں گے اور ان زخموں سے خون رستا رہے گا۔ اگر کسی طرح اس خون کے قطرے کسی دوسرے شخص کے جسم کے ساتھ لگ جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں تو یہ بیماری فوراً دوسرے شخص میں منتقل ہو جائے گی۔ اس طرح زومبی بہت تیزی سے دنیا کے مختلف ممالک میں پھیل جائے گی۔ یہ وائرس نما بیماری انسانوں کو چڑچڑا کر دے گی، بلکہ اس بیماری میں مریض کے سامنے جو کچھ بھی آئے گا وہ اسے کھانے سے اجتناب نہیں کرے گا، چاہے وہ انسانی گوشت ہی کیوں نہ ہو۔ نوسٹراڈیمس کا مزید کہنا تھا کہ زومبی کے ساتھ ساتھ دیگر امراض بھی انتہائی تیزی سے پھیلیں گی، جن میں ایک ایسی بیماری بھی شامل ہوگی جس میں مریض کا امیون سسٹم بند ہو جائے گا اور صرف 2 سے 3 دن کے اندر ہی مریض کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ نوسٹراڈیمس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس بیماری کی شدت اس قدر زیادہ ہوگی کہ مریض کے قریبی رشتہ دار بھی دوری اختیار کر لیں گے۔ اس ماہر نجوم کے مطابق یہ دنیا آہستہ آہستہ وبائی دنیا کہلائی جانے لگے گی۔ ہر طرف آہو بقا کا عالم ہوگا، لوگ دھڑا دھڑ لاشوں کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائیں گے اور یہ صورتحال شدید سے شدید تر ہوتی جائے گی۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ساتھ اس کی طرف سے ایک ایسی پیشن گوئی کی گئی جس کے مطابق بھارت کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چین اور بھارت کی فوجیں لداخ کے مقام پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کئی بار آ چکی ہیں، جس کے نتیجے میں کافی جھڑپیں ہو چکی ہیں اور دونوں طرف سے سینکڑوں فوجیوں کو جان گنوانی پڑی۔ گزشتہ دنوں ہونے والی جھڑپ کے دوران بھارت کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا، جس میں تقریباً 5 آفیسر سمیت 50 بھارتی فوجی مارے گئے۔ کہا جا رہا ہے کہ کارگل کے بعد اس سے بڑا نقصان بھارت کو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ناظرین، موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس پیشن گوئی کے مطابق پاکستان اپنے دیرینہ دوست چین کے ساتھ مل کر بھارت پر حملہ کرے گا۔ یہ حملہ دریائے گنگا جمنا کے علاقوں پر کیا جائے گا۔ اس پیشن گوئی کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں بھارت کے کچھ علاقوں پر پاکستان قابض ہو جائے گا
اس ساری صورتحال کو سن کر بھارتی میڈیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کی پیشن گوئیوں میں کوئی سچائی نہیں بلکہ یہ فرضی کہانیاں ہیں۔ ناظرین، نوسٹراڈیمس کی پیشن گوئیوں کے مطابق اس سال کے وسط میں چین اور بھارت کے درمیان حالات کافی کشیدہ ہو جائیں گے۔ مزید کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ سرحدی جھڑپوں تک بھی پہنچ جائے گا۔ اس طرح دونوں ممالک کے درمیان حالات دن بدن خراب ہوں گے اور معاملہ قتل و غارت تک پہنچ جائے گا۔ اس تمام صورتحال کے پیش نظر چین بھارت سے تمام تعلقات ختم کر دے گا اور پھر چین پاکستان کو ساتھ ملا کر گنگا جمنا پر قدم جمائے گا اور ایک منظم پلاننگ کے ساتھ بھارت پر وار کرے گا۔ اس حملے کے نتیجے میں بھارت اپنے ہوش کھو بیٹھے گا اور آہستہ آہستہ پاکستان چین کے ساتھ مل کر کشمیر کی طرف پیش قدمی کرے گا۔ اب ان پیشن گوئیوں میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے یہ تو بہتر اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، نوسٹراڈیمس کی طرف سے چند دل دہلا دینے والی پیشن گوئیاں بھی کی گئیں، جن میں انہوں نے بتا رکھا ہے کہ سن 2021 میں فوجیوں کے دماغوں میں ایک چپ نصب کر دی جائے گی۔ ایک خوفناک شمسی طوفان آئے گا جس سے زمین کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ اس طوفان کی وجہ سے بڑے پیمانے پر ہجرت ہوگی اور جنگیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک خوفناک قحط کی پیشن گوئی بھی کر رکھی ہے جس سے سن 2021 میں انسانیت کو دوچار ہونا پڑے گا۔ نوسٹراڈیمس کی پیشن گوئیوں کے مطابق سن 2021 میں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا جس سے ہزاروں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور جانی نقصان کے ساتھ ساتھ مالی نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ یاد رہے ناظرین، اس سے قبل بھی نوسٹراڈیمس پیشن گوئیاں کر چکے ہیں، وہ بالکل سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ شاہ ہنری کی موت، انقلاب فرانس، دوسری عالمی جنگ، ہولوکاسٹ، 9/11، پینٹاگون پر حملہ اور 20ویں صدی کے سائنسی انقلابات جیسے تمام اہم واقعات کی کڑیاں ان کی پیشن گوئیوں سے ملائی گئی ہیں۔ 9/11 کے واقعے پر ان کی پیشن گوئیوں کے ذکر سے امریکہ اور مغرب میں خوف و ہراس پھیلا رہا۔ پیشن گوئیوں کے حوالے سے عالمی شہرت کے حامل نوسٹراڈیمس کی قبر کشائی سے متعلق ایک دلچسپ مگر حیران کن سچا واقعہ تاریخ کا حصہ ہے جس کو یاد کر کے پورا مغرب خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ مئی 1751 کا واقعہ ہے جب فرانسیسی انقلاب اپنے عروج کے دور میں تھا، جب بڑے بڑے سر کاٹ کر ظالم حکمران عبرتناک انجام کو پہنچے تھے۔ 3 چرواہوں کے دماغ پر شراب کا نشہ ان کی عقل پر حاوی ہو گیا تھا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ کوئی بدقسمتی انہیں دعوت قضا دے رہی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے نشے میں بدمست ہو کر ایک شہرہ آفاق فلکیات دان نوسٹراڈیمس کی قبر کھودنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ قبر ایک پرانے چرچ کے احاطے میں تھی جس میں رکھا لکڑی کا تابوت 200 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کی وجہ سے گل سڑ چکا تھا۔ نشے میں دھت ان تینوں اشخاص نے قبر کھودی تو گلا سڑا تابوت ان کے سامنے تھا۔ تابوت کھلا تو جیت کی خوشی میں کہکے لگانے والوں کی آواز ان کے حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ان کی حیرت کی وجہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں بلکہ اس ڈھانچے کے گلے میں لٹکتی پیتل کی وہ تختی تھی جس پر اس دن کی تاریخ یعنی 17 مئی 1791 درج تھی۔ تختی کی پشت پر صاحب قبر نوسٹراڈیمس نے حیران کن تفصیل سے اپنی قبر کھودنے کی پیشن گوئی ایک ربائی کی شکل میں یوں درج کی تھی: انقلاب کے 2 سال بعد اور 5ویں مہینے میں 3 نشائی پرانی قبر کھودیں گے، 2 اسی رات مر جائیں گے اور تیسرا آخر تک پاگل رہے گا۔ یہ ربائی پڑھ کر تینوں کا نشہ ایسا کافور ہوا کہ وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹے اور سر پٹ دوڑ پڑے، مگر انقلابی پولیس نے انہیں بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہیں انقلاب دشمن عناصر سمجھ کر ان پر سیدھی گولی چلا دی، جس کے نتیجے میں ان میں سے 2 موقع پر ہلاک ہو گئے اور تیسرا شدت خوف سے مرتے دم تک پاگل رہا۔ یہ واقعہ مغرب اور سامراجی حکمرانوں کے لیے کسی ڈراؤنے خواب کی طرح خوف کا باعث اس لیے ہے کہ اٹل پیشن گوئیوں کے حوالے سے شہرت رکھنے والے نوسٹراڈیمس کی اہم پیشن گوئیوں کے مطابق امریکہ اور مغرب کی آخری تباہی کا مرکزی کردار صحرائے عرب کے قریب کسی پہاڑی علاقے کے قرب و جوار میں فعال ہوگا۔ اس طرح کی کئی باتیں ثابت ہو چکی ہیں اور گزشتہ 100 برسوں میں کئی بڑے بڑے واقعات رونما ہو چکے ہیں، جن میں ٹائٹینک کے ڈوبنے سے ایپل جیسی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی کا بننا شامل ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ جن تمام باتوں کی پیشن گوئیاں کر دی گئی تھیں وہ سچ ثابت ہوئیں۔ ناظرین، نوسٹراڈیمس کی پیشن گوئیوں کو آج بھی اتنی ہی اہمیت حاصل ہے جتنی پچھلے گزر جانے والے زمانے میں حاصل تھی، کیونکہ شاید ہی کوئی ایسی پیشن گوئی ہو جو سچ ثابت نہ ہو۔ البتہ اگر حالات کا جائزہ لیا جائے تو سن 2021 میں بھی اس کی جانے والی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے حالات پیدا فرمائے جو مسلمان اور اسلام کے لیے سازگار ثابت ہوں۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔